شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مصیبت میں 3 نعمتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ دین کے بارے میں مصیبت نہیں تھی۔ ولا تجعل، اگرچہ روایت ضعیف ہے لیکن معنی لے سکتے ہیں ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، ہمیں دین کی مصیبت کی ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ میں باہر نکلا تھا، کسی مال میں گیا تھا، میں نے لڑکی کو دیکھ لیا اور میری آنکھوں نے زنا کر لیا، اللہ کی میں گرفت کا حقدار بن گیا، تو میرے یہ دین کی مصیبت آ گئی، اس کی میں ٹینشن ہی نہیں ہوئی۔ ہاں اگر جیب کسی میں میٹرو کے اندر جا رہے تھے، کسی نے پاکٹ مار لی ہے تو سارا دن ہمیں ٹینشن ہے۔ ہونی اس چیز کی ٹینشن چاہیے تھی کہ میری یہ نیکی خراب ہو گئی ہے، میری عبادت، میری نماز رہ گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عشاء کی نماز ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے، تب قاتب نے ساتھ میں ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور روتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ تو شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑی پہلی نعمت یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ مصیبت دین میں نہیں آئی تھی، دنیا کے اعتبار سے یہ مصیبت تھی۔ اور دوسرا، اتنی آئی ہے اس سے بڑی نہیں آئی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے جان بچ گئی۔ یہ مصیبت اتنی آئی ہے، اس سے بڑی نہیں آئی، میری طاقت سے باہر کی مصیبت نہیں آ گئی۔ اور تیسری چیز، بڑی عظیم چیز، میرے رب نے میری تقدیر میں لکھی تھی، اور میرا رب ارحم الراحمین ہے، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ تقدیر کا ایمان، تقدیر پر ایمان لانا، یہ حقیقی معنی میں انسان کے ایمان کو صحیح بناتا ہے۔ شفاء العلیل جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی تقدیر کے حوالے سے ضرور اس کا مطالعہ کریں۔ تقدیر کا ایمان یہ حقیقی معنی میں انسان کو ایمان بناتا ہے۔ مومن صحیح معنی میں تقدیر کا ایمان جو ہے وہ انسان کو مومن بناتا ہے۔ اگر تقدیر کا ایمان انسان کا ٹھیک ہو جائے، پوری دنیا کی مصیبتیں انسان پہ ٹوٹ جائیں، انسان کو ایک ذرے کی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ جب انسان یہ مانتا ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کیا لکھتے ہیں، جب انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ کا الحاکم ارحم الراحمین ہے، ہمارا ہے ایمان یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ماں ٹانگ توڑ دے گی تو ارحم الراحمین نے توڑی ہے، اگر تو بشر لیس الیک، اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے، تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے، تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنی زیادہ حکمتیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خیریں رکھی ہیں۔ کل میں نے آپ کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول سنایا تھا، فرماتے ہیں جنت کے کئی درجات ایسے ہیں وہ مصائب پر صبر کے بغیر حاصل ہو نہیں سکتے، انسان عبادت کر کے اس مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے انشاءاللہ، کہ سب سے زیادہ مصائب جو ہے وہ انبیاء کو آتے ہیں، اور پھر جتنے انبیاء کے قریب ہوتے ہیں۔ تو انسان اس بات پہ تیسری نعمت اس کے اندر کیا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مقدر کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے، وہ حدیث آپ سب کے ذہن میں ہی ہے نا، وہ ایک جہاز سے واپس آ رہے، خیمے لگے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت خیمے سے نکلی ہے، پردے کی بھی پرواہ نہیں، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر بھاگ رہی ہے۔ تو پھر ایک بچے کو دیکھا، پکڑتی ہے، چومتی ہے، ماں کی ممتا آپ دیکھ لیں بچہ گم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ترونا حاذہ طاریحۃ ولدہا فی النار، کیا سمجھتے ہو یہ آگ میں بچہ پھینک دے گی؟ تو اللہ کے نبی کیسے پھینک دے گی؟ تو فرمایا اللہ ارحم بعبادی من حاذہ بولدینا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، دیگر چیزوں میں بہت محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے تو اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اوتی احد عطاء خیرا و اوسع من الصبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر سے بڑی نعمت کسی کو عطا نہیں کی، اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ انسان کو کبھی ملی نہیں۔ تو اب دیکھیں ہم تھوڑے سے ایک دو چیزوں کی طرف آتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ، بیٹا فوت ہو جائے،
اور ماں ہو. یعنی پہلے میں نے ایک بجانی رحمہ اللہ کا واقعہ بتلایا آپ کو, میں آج تک نہیں اس کو سوچ سکا, میں نہیں سمجھ سکا جو اثر سے پہلے آپ کو واقعہ سنایا کہ یہ انسان کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ ام سلیم رضی اللہ عنہ والا واقعہ, بیٹا فوت ہو گیا اور کیا اس کا صبر اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان ہوگا. کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ امام سبکی رحمہ اللہ نے امام منذری رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا, مال میں جا کے شاپنگ کرنا, اسلام آباد میں رہ کے ہوٹلنگ کرنا, کھانے کے پروگرام, یاریاں, سیر, فیصل مسجد میں جا کے گندگی, آنکھوں کی وارگی کرنا, اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اس شہر کے اندر ہیں. ہر شہروں میں بہت ساری مصیبتیں ہیں. امام سبکی رحمہ اللہ نے ذکر کیا, امام منذری رحمہ اللہ کبھی مدرسے کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلے. ایک مرتبہ بیٹا فوت ہو گیا تو اب طالب علموں کے ذہن میں آج استاد جی جو نا مدرسے کی چار دیواری سے باہر جائیں گے. تو امام منذری رحمہ اللہ نے کہا کہ بیٹے کو غسل وغیرہ دے کے مدرسے میں لے آئیں. مدرسے میں لے آئے, بیٹے کو دیکھا, دعا کی اور کہا کہ چلو جنازے کے لیے اس کے جو ہے وہ اٹھا لو میت کو. اور جب اٹھا کے چلے اور مدرسے کے دروازے پہ پہنچے تو کہنے لگے باہر جا کے بھی تو اس کے لیے دعائی کرنی ہے, تو آپ لوگ جا کے جو ہے نا اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیں, میں ادھر مدرسے کے اندر ہی جو ہے وہ دعا کر دیتا ہوں اس کے. یہ ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. کیا یار یہ لوگ, کیا انہوں نے دین سمجھا ہوگا. سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ بخاری شریف پڑھا رہے ہیں, کسی نے آ کے خبر دی آپ کا بیٹا فوت ہو گیا. 1 منٹ کے لیے سبق روکا, انا للہ پڑھا, دعا کی, پھر کہنے لگے جا کے غسل کا اہتمام کرو, کفن دو, جنازہ پڑھا کے دفنا دو. اللہ کی مانت تھی, اللہ تبارک تعالیٰ نے واپس لے لی ہے. میں نے بھی جنازے میں جا کے جو ہے وہ دعائی کرنی تھی. ان بچوں کا بخاری کا سبق ضرور خراب کرنا ہے, میں نے ان کو میں سبق پڑھا دیتا ہوں, آپ لوگ جو ہے میرے بیٹے کا جنازہ پڑھا کے دفنا. کل بات کر رہے تھے ہم سید الخاطر کی, ابن الجوزی رحمہ اللہ اس میں لکھتے ہیں وہ جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی قربانی بڑی دینی پڑتی ہے, اور کہتے ہیں سب سے عظیم اور قیمتی چیز وہ دین کا علم ہے. یہ وہ دین کا علم ہے جس کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. ہماری زندگی میں اہمیت ہے پیسے کی, موبائل کی, یارانوں کی, اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی اہمیت. تو فرماتے ہیں اس وقت تک انسان یہ علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے کاروبار کو برباد نہیں کر لیتا. جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کا اقرب, اس کا قریبی ترین جو ہے وہ فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں جو شریک نہیں ہوتا, یہ طالب علم بن سکتا. یہ دور کی بات نہیں ہے. عبداللہ امجد شتوی رحمہ اللہ, بہت سارے بھائی اس واقعے کو جانتے ہوں گے, تو ان کی بیٹی فوت ہو گئی, تو جنازے میں تھوڑا وقت تھا تو استعانہ مدرسے کے اندر چلے گئے بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے. جو ہے نا بخاری کا سبق پڑھا رہے تھے تو استعانہ کی جو جامعہ کی مسجد ہے اس میں اعلان ہوا کہ شیخ الحدیث عبداللہ امجد شتوی رحمہ اللہ ان کی بیٹی فوت ہوگی اور اتنے بجے اس کا جنازہ ہوگا. بچے پریشان ہو گئے, کہنے لگے استاد جی, یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ گھر کے اندر میت پڑی ہوئی ہے بیٹی کی, اور وہ سبق پڑھانے کے لیے چلے گئے ہیں. اور تب مدرسے میں پتہ چلا جب اعلان مسجد میں ہوا تو بچے کہنے لگے استاد جی آج ناگا کر لیتے. تو کہتے کہ بیٹی تھی, امانت تھی, جانا ہی تھا اس نے, تو آپ کا سبق کا ناگا میں ضرور کرتا ہوں. یہ ہے سمحتب صابہو, پھر وہ احتساب کر گیا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ راضی ہو کر اس کو اجر و ثواب کے لیے اس پہ صبر کر گیا. اس آدمی کے لیے یقینی طور پہ جنت ہے. یہ تو پورے بندے کی بات ہو رہی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, میں اگر کسی آدمی کی 2 محبوب چیزیں آنکھیں لے لوں, فصبر, صبر کر جائے,
عوضتہ فیہم الجنہ، میں اس کے بدلے میں اس کو جنت دے دیتا ہوں۔ تو یہ دین تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنا جوڑ دیتا ہے۔ جب بہت سارے بھائیوں میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں میں، بعد میں کہیں نے آ کے مجھ سے سوال کرنا ہے تو پھر جی یہ جنازہ یہ تو ختم، غلط ہوگی بات، دیکھیں سارے اب سر ہلا رہے ہیں، جی جی بالکل یہ تو آپ غلط بتلا رہے ہیں، ہمیں جنازہ تو پڑھنا چاہیے۔ کیا بخاری شریف کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اختلاف ہے، ترجیح جو ہے وہ زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی یا بیٹا جو ہے تو وہ آپ ذرا گھر آ جائیں، فوت ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی تھی، ہے بخاری میں حدیث کے نہیں؟ تو پھر انہوں نے قسم کا واسطہ اللہ تعالیٰ کا دے کے بھیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا کہ نہیں ضرور ایسے ہی کرنا چاہیے، بیٹا فوت ہو جائے اور جنازے میں نہیں جانا چاہیے، میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا، اور یہ انسان پہ واجب بھی نہیں ہے کہ انسان اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھے۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اور انہوں نے جو مقاصد ہیں ان پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی بات ہے اس پہ جو ہے وہ ہمارے معاملات کس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احادیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرما دے۔